بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافیہ تشریف فرما ہو، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلند تر صلوات۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرف سے لائق حمد ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرف سے لائق حمد ہے۔ درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضی مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا۔ آپ سلامت رہیں۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، پریشان کو دیکھا تو حر بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا، پریشان کو دیکھا تو حر بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا، شمس کو دیکھا تو تبریز بنایا۔ جو شمس کی نگری میں ہاتھ اٹھانا یار، شمس کو دیکھا تبریز بنایا، پرواز کو دیکھا تو کلندر بنایا۔ پرواز کو دیکھا تو کلندر بنایا۔ عزادارو، کوئی اتنی لمبی گفتگو نہیں، چند منٹ میں سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہتا ہوں۔ بہت جلدی آپ جب سے اس عزاداری میں تشریف فرما ہے، آپ کا مقام بتانا چاہتا ہوں، اس ذکر میں بیٹھنے کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں تشریف فرما ہیں جسے ضرورت بتانی ہی نہیں پڑتی۔ آپ سلامت رہیں۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہاتھ اٹھانا ذرا۔ اس وقت آپ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں تشریف فرما ہیں جسے ضرورت بتانی ہی نہیں پڑتی۔ بابا جی، دنیا کے کسی بھی عطا کرنے والے سے صحیح سے، دنیا کے کسی بھی عطا کرنے والے سے صحیح سے سوال کرنا ضروری ہے۔ عزاداروں، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ مولا حسین صحیح نہیں، کریم ابن کریم ہے۔ جو سوال کرنے والے کو سوال کے بعد دے اسے صحیح کہتے ہیں۔ جو سوال کرنے والے کو سوال کی شرمندگی سے بچائے اور اسے عطا کر دے اسے حسین ابن علی۔ آپ سلامت رہیں۔ ماں حسین کی راضی، آپ سلامت رہیں۔ راضی استان دے میرا مرشد زادہ جتنے ذاکر تشریف فرما ہے، جو سوال کرنے والے کو سوال کی شرمندگی سے بچائے اور اسے عطا کر دے، اسے دے دے، اسے حسین ابن سارے آکھیا جے علی کہتے ہیں۔ یہ ذاکروں کی موجودگی میں پورے پنجاب کا سب سے بڑا ممبر ہے اور پورے پنجاب کے عزادار تشریف فرما ہے۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو سوال کرنے والے کو سوال کی شرمندگی سے بچائے اور اسے عطا کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ عزادارو، قدیمی عزادار تشریف فرما ہو، سوال دعویٰ جتنا بھی بڑا ہو، اگر اس کی دلیل نہیں تو آپ کا دعویٰ بیکار ہے۔ میں نے بھائی جان کہا ہے کہ جو سوال کرنے والے کو آخری فضائل کی سطر میں نے پڑھنی ہے اور آپ کو مراج کرانی ہے۔ جو سوال کرنے والے کو سوال کی شرمندگی سے بچائے اور اسے عطا کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ دعویٰ جتنا بھی بڑا ہو، اگر اس کی دلیل نہیں تو آپ کا بھائی جان دعویٰ بیکار ہے۔ دلیل نہیں تو دعویٰ بیکار ہے۔
کوئی مومن سوال کر سکتا تھا ذاکر صاحب مولا حسین نے کب عطا کیا؟ سوالی نے سوال کیا نہیں، سوالی نے مانگا نہیں، مولا حسین نے کب عطا کیا؟ عزادارو اس منبر کی عزت کی قسم ہے، 3 شعبان ہے، فطرس فرشتہ ہے، علماء سے پوچھنا، ذاکروں سے پوچھنا، اس نے آ کے سوال نہیں کیا، اپنے پر مس کیے اور حسین نے عطا کیا۔ ہائے ہائے وہ بندہ یار مولا کا جس نے ہاتھ نہیں اٹھائے اس کی کوئی اپنی مجبوری ہوگی۔ آپ کے مولا حسین کی فضیلت پڑھ رہا ہوں نا، اور آ کے اس نے سوال نہیں کیا، اپنے پر مس کیے ہیں۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ اس نے مولا حسین کے جھولے کے ساتھ مس کیے ہیں، لکڑی کے ساتھ مس کیے ہیں۔ اگر مولا حسین کے ساتھ مس ہوتے پھر اس کا کوئی معیار ہی اور ہوتا۔ جو اللہ نے آل محمد کو عطا کیا، جو اللہ نے آل محمد کو عطا کیا اسے فضائل کہتے ہیں، جو امت نے دیا اسے مصائب کہتے ہیں۔ صحیح حسین یہ تیرے ذکر کا کرم ہے، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ عزادارو ہائے آپ کے بس میں ہے، رسول خدا کی حدیث ہے، قتل حسین کی گرمی مومنوں کے دلوں کو قیامت تک تڑپائے گی۔ جو ہائے کر سکتا ہے ضرور کرنا۔ قتل حسین کی گرمی مومنوں کے دلوں کو قیامت تک تڑپائے گی۔ صحیح حسین یہ تیرے ذکر کا کرم ہے، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ عزادارو اس بی بی کا کسی میر بندے سے وعدہ نہیں، بڑے بڑے گھر بناؤ، عالی شان بنگلے بناؤ، پھر تمہارے گھر میں آؤں گی۔ بی بی فرماتی ہیں چھوٹا سا تیرا گھر ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، تیرے پاس پڑھانے کے لیے کوئی ذاکر نہیں، ایک بار یا حسین کی صدا لگا، میں بطول وعدہ کرتی ہوں پہلی صدا تو لگائے گا، دوسری تیرے گھر میں زہرا لگائے گی۔ آپ سلامت رہیں، ماں حسین کی راضی ہو، پہلی صدا تو لگائے گا، دوسری تیرے گھر میں زہرا لگائے گی۔ عزادارو محمد کے لیے میوہ دل ہے زہرا، محمد کے لیے میوہ دل ہے زہرا، اسی کی خوشبو سے خوشبو ہے رسول آئے گی۔ کم سے کم سال میں ایک دفعہ کرا لے مجلس، اسی بہانے تیرے گھر میں بطول آئے گی۔ عزادارو مصائب کی آخری سطر پڑھنے لگا ہوں۔ محمد کی بیٹی کی بڑی حسرت تھی کہ مولا علی کو اپنے بھابے کے منبر پہ بیٹھا ہوا دیکھتی۔ بی بی کا آخری وقت، بی بی نے کہا یا علی میری بڑی حسرت تھی کہ میں آپ کو اپنے بابا کے منبر پہ بیٹھا ہوا دیکھتی، یا علی یہ میری حسرت پوری نہیں ہوئی، یا علی میری ایک حسرت ہے وہ پوری ضرور کرنا، جو میرے بابے کے منبر پہ بیٹھے ہیں یہ میرے جنازے پہ نہ آئے۔ بڑا میر بندہ ہے یار جس کی ہائے نہیں نکلی، جو میرے بابے کے منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے جنازے پہ نہ آئے۔ عزادارو مولا علی نے محمد کی بیٹی کو چھپایا، چھپا کے گھر میں آئے، بی بی فضا کی آواز آئی یا علی وہ سامنے تیرا حسن کھڑا ہے، وہ سامنے تیری عالیہ کھڑی ہے، وہ تیری کلثوم کھڑی ہے، یا علی آپ کی عزت کی قسم مجھے حسین نہیں مل رہا۔ وہ جس کے دل میں قبر حسین ہے، ذاکر کے پاس ہوتے ہیں لفظ، جس کے دل میں قبر حسین ہے مولا کے واسطے ہائے بلند کرنا۔ مولا علی خود روایت کرتے ہیں میں اس جگہ پہ آیا جس جگہ پہ محمد کی بیٹی کو چھپایا ہوا تھا، حسین نے اپنا چہرہ اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لگا کے کہہ رہا تھا اماں مجھے یہ بتا تجھے تماچا کس نے مارا، اماں مجھے یہ